بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ شب برات مقبولیت دعا اور استغفار کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمیشہ سے اپنی ساری مخلوق کی تمام ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو انہیں نوازتا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر گھڑی اس کی خیرات کا لنگر لگا ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ کبھی اپنے عطاؤں سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ مانگنے والے بندوں سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مولا حافظ قاری سعید ظہیر احمد نقشبندی۔ شیخ الحدیث جامع نظامی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے اپنے ساری مخلوق کی تمام ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو انہیں نوازتا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر گھڑی اس کی خیرات کا لنگر لگا ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ کبھی اپنی عطاؤں سے نہ تھکتا ہے، نہ ہی مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ مانگنے والے بندوں سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سوال کے مطابق نہ ملنے کی وجہ سے نا امید ہوتا ہے تو کہتا ہے، اے بندے، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، سوال کر، میں ہمیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ تجھ پر لٹانے میں میری رضا ہے۔ کبھی رب کریم اپنی نعمتوں کو کسی مسلط کے تحت روکتا ہے تاکہ مخصوص مقام مخصوص دنوں میں اسے عطا کرے، اس لیے دعائیں مخصوص اوقات مخصوص جگہوں میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا یقینی طور پر قبول ہوتی ہے۔ روزہ افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس طرح تہجد کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ پر پڑھنے والی پہلی نظر کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ عرفات میں جلد دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں جلد دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح شب برات میں جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ یقیناً شب برات برکت، عظمت، رحمت اور مغفرت والی رات ہے جس میں باری تعالیٰ کی جانب سے ساری رات رحمت کے خزانے بٹتے رہتے ہیں۔ ہر سو رحمت کی گھٹا چھائی ہوئی ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس رات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اس رات مانگنے والے محروم نہیں ہوتے۔ ہر سوالی کی جولی بھر دی جاتی ہے، علم کے طلبگار کو علم دیا جاتا ہے، دولت کے طلبگار کو دولت ملتی ہے، عزت کے طلبگار کو عزت عطا کی جاتی ہے، دنیا کے طلبگار کو دنیا مل جاتی ہے، آخرت کے طلبگار کو آخرت مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رجوع ہو۔ شب برات میں دعا کی مقبولیت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، سیدنا علی اکرم وجیہ الکریم نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو نجات دوں، کیا کوئی ایسا ہے، یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس شب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حیات لوگوں کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کامیابی و آخرت میں نجات کا ذریعہ استغفار ہے۔ چونکہ گناہ اور نافرمانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کے برعکس اطاعت اور رتق گناہ کرب الہی کا ذریعہ ہے۔
توبہ استغفار اطاعت کی طرف مائل کرتے ہیں اور ترک گناہ کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم گناہ اپنے رب سے معاف کروا لو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم کو مقررہ وقت تک بہترین متاع عطا کرے گا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر تم پیٹھ پھیر لو تو مجھے تم پر قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس آیات سے واضح ہے کہ استغفار و توبہ سے دنیا میں رزق، سکون، راحت اور عزت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس سے روئے گردانی کرنے والے عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ توفیق صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ حق ہے کہ انبیاء کرام رسولین اعظام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ صغیرہ و کبیرہ سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اس طرح کیا جیسے کہ وہ ہود میں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں نقصان اٹھانے والوں میں سمجھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں ان الفاظوں سے دعا مانگے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ وہ بڑا بخشش والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جن کے کلمات کے ذریعے مغفرت طلب کی، سورۃ اعراف میں اس کے کچھ اس طرح تذکرہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیہ میں پایا، اس حال میں کہ آسمان کی طرف حضور اپنا سر اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس برکت و رحمت والے شب میں حضور کی جنت البقیہ تشریف لے جانے کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے شب برات میں زیارت قبور مسنون و مستحق قرار پائی۔ مرحومون کے لیے اس سال ثواب قرآن کریم حدیث شریف سے ثابت ہے، اور جو دعا دوسروں کے لیے کی جاتی ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ یقیناً مرحومین اپنی قبروں میں مجبور و محتاج رہتے ہیں، ہم ان کے لیے اصال ثواب یا دعا مغفرت کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے راحت و نجات کا سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس شب کی چوتھی اور اہم خصوصیات ہے کہ شب برات میں موت، حیات، تقسیم، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہماری تخلیق سے ہزاروں سال قبل جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ البتہ سال بھر میں کتنے لوگ پیدا ہونے والے اور کتنے لوگ وفات پانے والے ہیں اور کس کو کتنا رزق ملنا والا ہے، ایسے اہم فیصلوں کے دفتر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس شب یعنی 15 شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سال جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزی کے دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ حق ہے کہ جنہیں توفیق خداوندی ہوتی ہے وہ اس رات عبادت، دعا، توبہ، استغفار میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔